من كنت مولا فهذا علي مولا فهذا علي مولا دارا دل رے دارا دل رے دردانی دارا دل رے دارا دل رے دردانی رے ہم تم تنا نا 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 تنا نا نا لے ہم تم تنا نا 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 تنا نا نا رے تنا نا تنا نا رے تنا نا تنا نا رے تنا نا 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 تنا نا نا رے تنا نا تنا نا رے تنا نا تنا نا رے الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اے ختم رسل سید کل سرور ذیشاں سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفاں اور حاصل ایمان مبارک ہو علی مرتضیٰ کی آمد آمد ہے مبارک ہو علی مرتضیٰ کی آمد آمد ہے میرے مولا میرے مشکل کشا کی آمد آمد ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جشن ولادت مولائے کائنات امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب پر آپ تمام غلامان اہل بیت کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آج ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم مولائے کائنات کی سیرت اور کردار سے واقفیت حاصل کریں اور مولائے کائنات سے اپنی وابستگی کو مضبوط سے مضبوط کریں برادران عزیز جب مولائے کائنات کی سیرت اور کردار کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو مولائے کائنات ہر جہت میں اعلیٰ اور افضل نظر آتے ہیں چاہے وہ میدان علم ہو یا میدان حکمت ہو چاہے وہ میدان حلم ہو یا میدان استقامت ہو چاہے وہ میدان فخر ہو یا سخاوت ہو چاہے وہ میدان عبادت ہو یا اخلاق ہو چاہے وہ میدان بہادری ہو اور شجاعت ہو ہر میدان میں مولا علی اعلیٰ اور عرفہ نظر آتے ہیں علی پوری کائنات میں وہ واحد ہستی ہے جس نے کسی عروج کو نہیں چاہا کسی بلندی کی تمنا نہیں کی کسی فضیلت کو نہیں ڈھونڈا بلکہ ساری فضیلتیں جسے تلاش کرتی ہیں اسے علی کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اور اس پر کئی محدثین کا اتفاق بھی رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلتیں احادیث میں اگر کسی کی بیان کی گئی ہے تو مولائے کائنات کی بیان کی گئی ہے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ مولا علی کے دشمنوں نے آپ کی فضیلتوں کو مٹانے کی بہت سی کوششیں کی ہیں اس کے باوجود سب سے زیادہ فضائل احادیث میں مولا کائنات کی ہی ملتی ہیں برادران عزیز علی وہ ہستی ہے جس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی جان کہا ہے اور جس کے خون کو اپنا خون کہا ہے اور مولا علی کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا ہے کہ مواخات صحابہ کے وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تم میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور مولا کائنات کی عظمت میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ غدیر خم کے مقام پر سارے صحابہ کی موجودگی میں حضور نے ممبر کو لگوایا اور مولا علی کے ہاتھ کو پکڑ کر فرمایا اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی المولا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے برادران عزیز یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی
بلکہ دست مصطفیٰ بارگاہ الہی میں دراز ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اللہم والی من والہ و آدی من آدہ، اے اللہ تو جو علی کو اپنا ولی مانے، جو علی کو اپنا ولی مانے تو اس کو اپنا ولی بنا، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ مولا علی کی محبت انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ برادران عزیز، اب آئیے ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں جس کو میں نے اپنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور متفرق نہ ہو۔ اس کی تفسیر میں جلال الدین سیوطی در منصور میں روایت کرتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک آدمی آتا ہے اور یہ آیت تلاوت کرتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ شخص آیا اور سوال کرنے لگا اس آیت میں حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ حبل اللہ سے مراد کون ہے جس کو پروردگار تھامنے کا حکم دے رہا ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نحن حبل اللہ الذی قال اللہ فی، ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جس کو پروردگار تھامنے کا حکم دے رہا ہے۔ برادران عزیز، قرآن مجید میں کئی سو آیتیں ایسی ہیں جو فقط مولا کائنات کی شان و عظمت بیان کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 300 سے زائد ایسی آیتیں ہیں جو مولا علی کی شان میں پروردگار نے نازل فرمائی ہیں۔ ان ساری آیتوں کو ایک مختصر وقت میں بیان کرنا ناممکن سی بات ہے، لہٰذا مولا علی کی تاریخ ولادت 13 رجب کی عدد کو پیش نظر رکھتے ہوئے 13 آیتوں کو اس محفل میں شامل کرتے ہیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے جب مولا کائنات کے علم کا ذکر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب جنت میں مولا علی کے مقام کا ذکر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے طُوبَى لَهُمْ حُسْنُ مآب۔ جب مولا کائنات کے کان کو اذن اللہ کہا تو ارشاد فرمایا لِتَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذْنٌ وَاعِيَةٌ۔ جب مولا کائنات کو اپنی نشانی بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ جب مولا کائنات کو متقین کا رہبر کہا تو ارشاد فرمایا ہدی للمتقین۔ جب مولا کائنات کو اپنا انعام کہا تو ارشاد فرمایا ثوابا من عند اللہ واللہ حسن الثواب۔ جب مولا کائنات کی سلطنت اور حکمت کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم وآتیناہم ملکن عظیما۔ جب مولا کائنات کے دشمنوں کو نار جہنم کا مجزہ سنایا تو ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جب مولا کائنات کو ساری قوم کا ہادی اور رہبر کہا تو ارشاد فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ جب مولا کائنات کو جب مولا کائنات کی سخاوت کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس آیت کی تفسیر میں جلال الدین سیوطی اور تبری نے تفسیر تبری میں اس کے شان نزول کو یوں ذکر کیا ہے کہ مولا کائنات کے پاس صرف 4 درہم تھے۔ مولا کائنات نے 1 درہم راہ خدا میں صبح کو خرچ کیا اور 1 درہم رات کو خرچ کیا اور 1 درہم علل اعلان خرچ کیا اور 1 درہم مخفی طور پر خاموشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ علی آپ کو کیا بات اس پر اتر آئی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس صرف 4 ہی درہم تھے، میں نے سوچا کہ اس کو کس طرح اللہ کی راہ میں خیرات کیا جائے تاکہ میں وعدہ پروردگار کا مستحق بن جاؤں۔ میں نے سوچا کہ صرف اس کے 4 پہلو نظر آتے ہیں، ایک صبح اور ایک رات میں اور ایک علل اعلان اور ایک خاموشی طور پر مخفی طور پر۔
تو اس لیے میں نے ایسا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی اس ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے قرآن مجید میں آیت ہی نازل فرمائی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ اموال کو راہ خدا میں دن میں رات میں علل اعلان اور خاموشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے پروردگار کے پاس اجر بھی ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن و ملال. برادران عزیز اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر مولائے کائنات کی سخاوت کا ذکر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی وجناکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. جو لوگ اے ایمان والو جب بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے راہ خدا میں کچھ خرچ کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں مولائے کائنات کا قول لکھتے ہیں کہ مولائے کائنات ارشاد فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نہ اس پر کسی نے مجھ سے پہلے عمل کیا اور نہ میرے بعد اس پر کوئی عمل کرے گا. اور آپ خود اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 1 درہم تھا, صرف 1 درہم تھا, اور میں نے اس 1 درہم کو 10 دینار میں تبدیل کر لیا. جب بھی میں حضور علیہ السلام سے سرگوشی کا ارادہ کرتا تو وہ 1 دینار راہ خدا میں خرچ کر دیتا. اسی طرح میرے وہ سارے 10 کے 10 دینار ختم ہو گئے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے نہ کسی نے اس آیت پر عمل کیا ہے اور نہ میرے بعد اس پر کوئی عمل کرے گا. برادران عزیز ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی مولائے کائنات کی انداز سخاوت کو یوں بیان کرتا ہے کہ مولائے کائنات حالت نماز میں تھے, حالت نماز میں رکوع میں تھے, اللہ کی بارگاہ میں رکوع کر رہے تھے, محو عبادت تھے. تبھی مسجد نبوی میں ایک سائل آیا اور اس نے کچھ سوال کر دیا. تو مولائے کائنات حالت رکوع میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے اس سائل کو اپنی انگوٹھی سے اشارہ کیا, اپنی انگلی سے اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا, اور وہ سائل آتا ہے اور آپ کی انگوٹھی اتار لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ انداز سخاوت اتنی پسند آئی کہ آپ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی انما ولیکم اللہ رسولہ والذین آمنوا الذین واقاموا الصلاة وایتاؤوا الزکاة وهم راکعون. برادران عزیز جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام کو ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا یا علی سخاوت کسے کہتے ہیں, سخاوت کے معنی کیا ہے, سخاوت اصل ہوتی کیا ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سخاوت وہ ہے جو بغیر مانگے دی جاتی ہے. کسی کو بغیر مانگے دے دینا اصل میں وہ سخاوت ہے. اور پھر اس شخص نے پوچھا کہ مانگنے کے بعد دینا اس کو کیا کہتے ہیں پھر؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ مانگنے کے بعد دینا اس کو شرمندگی اور زبردستی کہتے ہیں. مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ سخاوت اصل بغیر مانگے دے دینا اصل وہی سخاوت ہے. مانگ کر دے دینا زبردستی ہے, شرمندگی ہے. اسی پر آپ جلال الدین سیوطی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مولائے کائنات ایک مرتبہ
مولا کائنات کے پاس ایک فقیر آیا جس کی حالت ایسی تھی کہ اس کے آنکھ اندر کو دھسے ہوئے تھے, اس کی پیشانی ابھری ہوئی تھی, اس کی حالت سے فقر و حاجت نظر آ رہی تھی. وہ اتنا غریب, اتنا کمزور تھا کہ اتنا دھیرے دھیرے سے آ رہا تھا, اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے. مولا علی سے کچھ مانگنے کے لیے اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے. وہ قریب ہلو ہلو قریب آتا ہے اور مولا کائنات سے کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین, میں نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی حاجت پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی ہے. اب میں آپ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو رکھتا ہوں. اگر آپ مجھے کچھ دے دیں تو میں آپ کا شکر ادا کروں گا اور پروردگار کا بھی شکر ادا کروں گا, اور آپ اگر کچھ مجھے نہیں دیتے ہیں تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں گا اور آپ کا عذر قبول کر لوں گا. مولا کائنات فرماتے ہیں, مولا کائنات نے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک کپڑوں کا جوڑا لایا جائے اور اس کو پیش کر دیا جائے. مولا کائنات کا حکم سنتے ہی آپ کے پاس کا غلام لاتے ہیں اور اس کو کپڑا دے دیتے ہیں. پھر وہ آدمی مولا کائنات کی شان میں شعر کہنے لگتا ہے, آپ کی بڑائی کرنے لگتا ہے. تو مولا کائنات حکم دیتے ہیں کہ اسے اور 100 دینار لا کے دے دو. تب آپ کے غلام اسے لا کر دے دیتے ہیں. پھر آپ کے جو غلام جس نے 100 دینار اور کپڑے لے کے آئے, اس نے کہا اے علی یا امیر المؤمنین, آپ نے اسے کپڑوں کا جوڑا بھی دے دیا اور 100 دینار بھی دے دیے, ایسا کیوں کیا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو ان کے درجے کے حساب سے اتارو. سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. لوگوں کو ان کے درجے پر اتارو. میری نظر میں اس کا درجہ یہی تھا, اسی لیے میں نے اسے کپڑوں کا جوڑا بھی دیا اور 100 دینار بھی دے دیے. برادران عزیز, ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس علی کے چاہنے والے ہیں کہ جس کی محبت نہ ہمیں دنیا میں نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ آخرت میں نقصان پہنچا سکتی ہے, بلکہ دونوں جہاں میں ہم کو کامیابی اور کامرانی حاصل کرتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے, تو ایک حضور مولا علی تشریف لائے, تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا وشیعته هم فائزون یوم القیامہ, بے شک یہ اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. من كنت مولا فهذا لي مولا فهذا لي مولا. دارا دل رے دارا دل رے دردانی, دارا دل رے دارا دل رے دردانی. رے ہم تم تا نا 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 تا نا 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 لے